کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. پرنس آف پیس میں آج خصوصی پروگرام آخری فصح کے تعلق سے خدا کے خادمین سے ہم سیکھ رہے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر ساجد نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی. انہوں نے سارا جو پیچھے روٹس تھے اس کی خروج کی کتاب میں سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور جیسا کہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جو پادری صاحب نے ریفرنس ہمارے لیے پڑھا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی اور کلیسیا کے درمیان ایک گہرے ریلیشن کو بھی پیش کر رہی ہے کہ جب تک وہ نہیں آتے ہم اس کو کرتے رہیں گے. تو دو سیکرامنٹ ہیں جن کو خود خداوند یسوع مسیح نے قائم کیا، بپتسمہ اور عشاء ربانی، بریکنگ دا بریڈ، روٹی توڑنا. تو یہ بڑا خاص ہے، مسیحی ایمان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے مسیحی ایمان کے اندر. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب بھی ہم روٹی میں اور پیالے میں شریک ہوتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم منتظر ہیں، مشتاق ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ دنیا میں آ رہے ہیں چرچ کو، کلیسیا کو لینے کے لیے، ریوارڈ دینے کے لیے. گفتگو کو جاری رکھیں گے، آخری فصح کے تعلق سے مزید جانیں گے، سیکھیں گے ریورنڈ آفتاب نذیر صاحب سے. جی بس بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ پادری صاحبان نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی. اس حوالے سے مزید ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جی ویلکم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے پھر مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں. جی جب ہم بائبل مقدس کا بڑی ارکریزی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا، جی تو ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ فصح کا تصور پرانے عہد نامے میں کیا ہے اور نئے عہد نامے میں کیا ہے. یاد رکھیے کہ مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کی یاد میں پرانے عہد نامے میں اس فصح کو منایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. اور نئے عہد نامے میں جی اس کا جو تصور ہے وہ ماضی کی یاد نہیں ہے جی، واہ واہ واہ، وہ مستقبل میں نجات کا تصور ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی دو بالکل. ایک خیال ہمیں ملتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ غلامی سے آزادی کا تصور پیش کرتا ہے اور نیا عہد نامہ اس متن کے مطابق نجات کا تصور واہ واہ، پیش کرتا ہے. اب آئیں گے اس متن پر. ٹھیک ہے. بامطابق متن ہمیں اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ جب خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس سے ہم یہ رہنمائی پاتے ہیں جی کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو مقرر کر دیا کہ جاؤ اور فصح تیار کرو. جی اس میں اناجیل متفقہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اناجیل متفقہ اس متن کے مطابق ہمیں جو انفارمیشنز دیتی ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو اس متن کا جو مفہوم اور معنی ہیں وہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں بالکل کہ انسان کی سوچ اور ادراک سے کہیں بڑھ کر. بالاتر ہے. صحیح. اب کیونکہ یہ جو فصح تھی اس کے جو مقاصد تھے وہ بڑے خاص ہیں، نہ صرف ان شاگردوں کے لیے بالکل بلکہ تمام ایمانداروں کے لیے، بالکل بالکل. کہ حقیقت میں مسیح یسوع اس بات کی نوید دے رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے شاگردوں پر جی جو انہیں مستقبل میں دینا ہے، بالکل. جس کی تشہیر انہیں کرنی ہے جی جی بالکل کہ یہ میرا بدن بالکل. جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے، واہ واہ، یہ میرا خون جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کرو. یعنی موسیٰ کی قوم کو اور مسیحی ایمانداروں کو مسیح یسوع نے الگ کر دی، تصور الگ کر دیا. اب جب قوم کا تصور ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سویکس، بالکل تو وہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے اور بائبل کا جو تصور ہے اس پہ غور کیجئے. اور میں ایک بڑی اچھی آیت کوٹ کرتا ہوں کہ ایسا معاشرے کا تصور مسیح یسوع پیش کرتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی داغ، نہ کوئی دھبا اور نہ کوئی جھری ہو. اب یہ تصور معاشرے کا
اس قدر عمیق ہے کہ یونیک ہے، منفرد ہے. جی یہ تصور مسیح یسوع کے بدن میں شامل ہونے اور اس کے خون کو لے لینے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ، بہت اچھا. اس لیے اس فسح کا اجرا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس پہ کوئی پابندی مسیح یسوع نے نہیں لگائی، بلکہ کہا کہ اسے جاری و ساری رکھو تاکہ ایمان میں مضبوط رہو، جی تاکہ اخلاقی اقدار میں مضبوط رہو، بالکل. تاکہ معاشرتی تقاضوں کو پورا کرو، Praise God. تاکہ تم ایماندار جو بلیور آف جیزس کرائسٹ ہے وہ دنیا سے الگ ہو جائے، واہ واہ، منفرد نظر آنے چاہیے، الگ دنیا الگ سے نظر الگ آنے ہو چاہیے. جائے. بالکل صحیح. اخلاقی، معاشرتی، معاشی طور پر بھی میں کہوں. پریز گاڈ، پریز گاڈ. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے مقاصد پر غور کرتے ہیں اس متن کے، تو اس میں جو زندگی کا تصور ہے، جو نجات کا تصور ہے، جی اسے تو کوئی بھی انسان بھلا سکتا ہی نہیں. واہ واہ. کہ منجی دو جہان، خالق حقیقی، سرور کائنات، پریز گاڈ. خالق حقیقی کا یہ جو تصور ہے کہ زندگی میرے بدن اور میرے خون کے بہائے جانے میں ہے جسے تم نے اپنے اوپر لینا. واہ واہ. اب یہ جو رسم ہے، یہ رسم صرف رسم نہیں ہے، میرے لیے حکم خداوندی. ہاللیلویا، عہد بھی اور ہے. جب زبردست. میرے لیے حکم خداوندی ہے تو دنیا کی کوئی ہستی، کوئی ذی روح اس سے انحراف اور انکار کر ہی نہیں سکتا. بہت اچھا، بہت شکریہ. زبردست پاسٹر آفتاب صاحب بہت اچھی بات فرما رہے ہیں کہ یہ محض رسم ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عہد ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایک اور بڑی اچھی بات فرمائی پادری صاحب نے کہ یہ ہمیں دنیا سے الگ کرتی ہے، اور اس لیے تو لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ. سو ہمیں اس نے الگ کیا ہے، پاک کیا ہے، خالص کیا ہے. ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا جیسے نہیں ہیں. میں غور کرتا ہوں یسوع مسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس نے اپنا بدن بھی شکر گزاری کے ساتھ توڑا ہے، ملال اور دکھ کے ساتھ نہیں توڑا، شکر کر کے توڑی. تو آج کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں شکر گزاری ہے؟ تو یہ موقع ہے جہاں پر یسوع نے پیغام دیا ہے کہ وہ باپ کی مرضی، شکر گزاری. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ٹوٹتا ہے اس کی آواز آتی ہے. آج کتنے لوگ خاموش ہو گئے ہیں، گواہی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، پریز اینڈ ورشپ نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹوٹے نہیں ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں برکت دے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے. جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر دیتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہم برکت حاصل کریں، لیکن برکت سے پہلے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، ہم ٹوٹ جائیں. ہم اس کے ضرور، یعقوب کے بارے میں لکھا ہے، یہ اے کیڑے یعقوب، وہ اتنا ٹوٹا، اتنا توڑا گیا کہ اس کے بارے میں یسایہ کہتے ہیں کیڑے یعقوب. ہمیں جھکنا ہے، ہمبل ہونا ہے، فروتن ہونا ہے. تو آج کا دن، آخری فسح کی یہ شام اور یہ جو ہم آج اسٹوڈیو میں اس خصوصی پروگرام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں توڑنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کہ ہم شکل ہو جائیں. پاسٹر سیمول کلام سے بھی اس حوالے سے مزید ہم جانیں گے. پس اب آج ہم عید فصح، آخری فصح کی بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں روٹی توڑنے کے تعلق سے اور پیالے کے تعلق سے یسوع مسیح کے خون کی مشابہت جو ہے. تو آپ مزید ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ فصح جو ہے آخری اس کا جو تعلق ہے جو پرانے عہد نامہ میں فصح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی جب اس وقت تھے تو اس وقت وہ جاتے ہیں عید فصح منانے جب وہ 12 سال کے تھے. جی 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 بالکل. اس وقت بھی وہ عید فصح، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا وہ مناتے رہے ہیں. رائٹ. اور اس کا اجرا جو ہے یہ نئے عہد نامہ میں آ کر جب ہوتا ہے، مقرر کی جاتی ہے. جمعرات کو یہ مقرر کیا گیا بالکل آج ہی کے شاگردوں کے ساتھ. لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک حکم ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. جیسے یہ حکم ہے. بالکل ناظرین، یہ حکم ہے. حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے، ہمیں اس کی تابعداری کرنا لازم ہے، کرتے رہنا. بالکل بالکل. اور یہ ایک حکم ہے جس طرح پولس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ یہی کیا کرو جو حوالے میں پڑھا گیا ہے. جی جی بالکل.
تو یہی کیا کرو، یہ ہم نے کرتے رہنا ہے واہ واہ جب تک اس کی آمد نہیں ہوتی، جب تک وہ نہیں آتے. آمین. پہلی بات کہ اس کا حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں ہم جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دیدنی یادگار ہے، جو دنیا کو نظر آتی ہے، دنیا کو نظر بالکل آتی ہے یادگاری کے طور پر. یہ بالکل دیدنی جو ہے یہ یادگار ہے. عہد کا نشان ہے. پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں نامہ ٹھیک ہے، باب ٹھیک ہے. اور اس کی 7ویں آیت کو، تو یہ عہد کا ایک نشان ہے. تو دو چیزیں جو ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے بہت ساری عیدیں جو تھے وہ مناتے تھے، لیکن ہم جو ہیں اس میں دو چیزوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ بپتسمہ اور عشائر بانی، بالکل یہ 2 سیکرامنٹ ہیں، بالکل جن کو اور یہ بہت اہم ہے. اہم ہے. واہ. ہم 2 سیکرامنٹ کرسمس اور ایسٹر جو ہے ہاں جی. اس پہ زور لگا دیتے ہیں، ہاں، بالکل. اور اس دن اور وغیرہ وغیرہ جو کام کرتے ہیں جو مناسب نہیں جن کا جو مناسب نہیں ہے. بالکل اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. واہ. تو یہ بڑا ایک سیکرامنٹ ہے، ہاں جی بالکل. یہ ایک رسم ہے، واہ. یہ ایک پاک رسم ہے. آمین آمین آمین. بالکل. اور کلیسیاؤں نے اس کو مقرر کیا ہے کہ کوئی ہفتے میں ایک بار کرے، یا مہینے میں ایک دفعہ. مہینے بعد کرے، یا 2 ماہ کے بعد کرے، یا اس طرح سے کوارٹرلی کرے. کم از کم ہم جو چرچ پاکستان کے ہیں جی. اس رسم کو، اس سیکرامنٹ کو کبھی نہیں بھولتے، باقاعدگی کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مقدس سیکرامنٹ ہے. بالکل. اس سے ہم کبھی جدا نہیں ہوتے. بھائی صاحب نے فرمایا کہ کوئی انحراف نہیں اس سے کر سکتا، کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا، تو پہلی کیونکہ اس کو خداوند نے قائم کیا. پہلی بات کہ یہ حکم ہے، جی. اور دوسری بات یہ دیدنی ایک یادگار ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تقویت بخشتی ہے. زونگلی کے بارے میں جی جی اس کا نظریہ ہے جی. کہ روٹی اور میز جو ہے یہ ایک مکمل ہمارے لیے غذا ہے. زونگلی یہ کہتا ہے، واہ سورجن یہ کہتا ہے کہ اس کو کھاتے رہیں. واہ. پریز گاڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرتے رہیں. بالکل. اور یہ ان دونوں کے خیالات یہ ہیں. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ذاتی یادگار ہے. خداوند یسوع مسیح نے ذاتی یادگار جو ہے یہ مقرر کیا، یہی کیا کرو، خدا کا شکر کرو. بالکل. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسیح کی طرف سے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ذاتی یادگار ہے، اس نے کہا ہے آئے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آؤ. واہ. تو یہ ایماندار جو ہیں جب تقویت پاتے ہیں جب اس میں شریک ہوتے ہیں. شاعر بانی میں جب بہت زیادہ جب شاعر بانی لیتے ہیں، آج کا پیغام یہ میں میسج جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، گھبراتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، او میں نے گناہ کیے ہیں، مجھ میں کوتاہی ہے، غلطی ہے، غلطیاں اس طرح سے ہوئی ہیں، وہ آگے میز کے پاس نہیں جاتے. پاک میز کے پاس جب جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے واشنگ مشین ہے، اس میں کپڑے ڈال دے گندے تو وہ دھل جاتے ہیں. ہم بھی گناہوں سے میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. ویسے داؤد کہتے ہیں کہ اس نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان. اب ابلیس جو ہے وہ ہمارا مخالف ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایماندار خدا کی میز پر آئے. اور اسی کے ساتھ میں اس بات کو بھی یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سبوں کے ساتھ کہ کئی لوگ خدا کی میز پر بھی بھائی صاحب آتے ہیں اور شیاطین کی میز پر بھی جاتے ہیں. خدا کے پیالے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور شیاطین کے پیالے میں بھی. سو کلام ہمیں واضح طور پر منع کرتا ہے، یا تو ہم خدا کے پیالے میں شریک ہوں یا پھر شیاطین کے پیالے. ہمیں اس چیز کا فیصلہ. بھائی صاحب بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کی میز پر آتے ہیں تو دشمن نہیں چاہتا، اس لیے ابلیس جو ہے الزام تراشی کرتا ہے، ایکوزیشن کرتا ہے، اور آپ کے دل میں الزام ڈالتا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ برے ہیں، آپ نے یہ گناہ کیا، فلاں فلاں گناہ کیا، تو لہٰذا آپ خدا کی میز پر نہ آئے. بالکل. اس لیے وہ نا، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب 9 ہفتے آ گئی تھی، 10ویں ہفتے جب فرعون جو ہے پھر وہ مان بھی جاتا ہے کبھی، تو آج وہ شیطان ہے فرعون جو ہے، وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں، تو نہیں جانا، یہ نہیں جا سکتے، وہ ذات نہیں کرنا چاہتا. اور آخری بات جو میں کہہ کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پاک شاہ جو ہے اور یہ روحانی یادگار ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بپتسمہ اس میں آتا ہے، عشائر بانی آتی ہے. کیونکہ میں نے کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو رومی لوگ تھے وہ حلف وفاداری لیتے تھے. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک پاک رسم ہے. خداوند یسوع نے
اس کو مقرر کیا ہے، اپنے خون سے مقرر Praise کیا ہے. God. وہ جو عہد تھے، وہ فرق تھے پرانے عہد نامہ میں، بالکل، بالکل. یہ اس نے اپنے خون سے اس عہد جو کو ہے قائم کیا ہے. اس رسم کو قائم کر کیا دیا ہے. ہے. Praise God. جب تک وہ نہیں آتے یہ ہم جاری نے اس رہے. کو کرتے رہنا ہے. آمین. بہت شکریہ پاسٹر سیمول غلام، آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی. ناظرین، جیسا کہ آج اسٹوڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریڈ، یہ روٹی اور یہ شیرہ اور یہ پیالہ یسوع مسیح کی عظیم اور افضل قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھایا. اور جو ریفرنس ہم نے بنیادی طور پر پڑھا تھا، مرکزی حوالہ جو آج کا، اس میں لکھا ہے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں شریک ہو، وہ سزا کے لائق ہے، سزا پائے گا. تو آج کتنے لوگ ہیں جو خداوند کی میز پر آتے ہوئے ان کی زندگی میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ منفرد الگ نظر آنا ہے. پاسٹر آفتاب صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہم دنیا میں ہیں، اور اس بات نے، اس عہد نے، اس رسم نے جو خداوند یسوع نے قائم کی ہے، ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے. ہم منفرد ہیں، یونیک ہیں، الگ تھلگ ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم نے پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے. تو آج اس موقع پر ہم مزید جانیں گے، سیکھیں گے آخری فسح جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا اور سیلیبریشن کی، اور ایک بڑا پیغام دیا، اور ایک بالا خانہ تھا وہاں پر، اور ایک خیال ہے کہ اسی جگہ پر روح القدس کا نزول بھی ہوا. یعنی برے کا جہاں پر لہو ہے وہاں پر خدا کا پاکرو بھی آتا ہے. تو اس لیے یسوع مسیح کی قربانی جو اس نے گناہوں کی آخری اور افضل قربانی کے طور پر اپنا لہو بہایا، اپنا بدن دیا ہے قربانی کے طور پر، اسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا نزول بھی ہوا ہے، پاکرو کی معموری ملی ہے، اور زبانیں بولی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. آگے بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر ساجد جو ہیں وہ بھی مزید ناظرین تک آج کی جو اہمیت ہے آخری فسح کے تعلق سے بیان کریں. جی پادری صاحب. شکریہ پادری صاحب. جیسا کہ لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی پہلی 41 آیات، جی، اس پر یہ سارا واقعہ مشتمل ہے جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری فسح کھایا. لوکا کی انجیل بڑی مفصل طریقے سے، بڑی نفاست کے ساتھ ان دعوتوں کو بتدریج لکھتی ہے، اور اس میں 7 دعوتیں ہیں جو یسوع مسیح نے، 7 ضیافتیں ہیں جن میں یسوع مسیح شریک ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن ان 7 کو پاک عشاء نہیں کہا گیا، واہ واہ واہ، پاک دعوتیں یا پاک ضیافت نہیں کہا گیا، واہ. صرف آخری کو. جیسے میں ذکر کرنا چاہوں گا، پہلی ضیافت مقدس لاوی، مقدس متی رسول، جب ان کو بلایا گیا، اس بلاوے کے بعد وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے لوکا 5ویں باب کی 29ویں آیت سے 32ویں آیت تک میں محصول لینے والوں کا ایک گروہ اس کے گردا گرد تھا، اور جب یسوع پر اعتراض بھی ہوا، یہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. پھر دوسری دعوت لوکا کی انجیل 7ویں باب کی 36ویں آیت سے شروع ہوتی ہے. ایک شمعون نام فریسی ہے، اس نے یسوع کی دعوت کی اپنے گھر میں، اور ایک بد چلن لڑکی وہاں پر آئی، اور اس کو یسوع مسیح نے نجات دی، اس کو معافی دی، اس کے گناہ معاف کیے. اور تیسری دعوت جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر خداوند نے برکت دی ہے. یہ لوکا کی انجیل کی ترتیب میں دعوتیں ہیں. پھر چوتھی دعوت مرتھا اور مریم دعوت کرتی ہیں، اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ان کو نصیحت کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہیں جائے گا. پھر اسی طرح 5ویں دعوت ہے جو ایک اور فریسی نے دعوت کی، جو 11ویں باب میں لوکا کی انجیل میں ہے. اور اس وقت یسوع مسیح غسل کیے بغیر جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ فریسی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تیرے شاگرد اور تو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہو. تو تب یسوع مسیح نے ان کو ان کی باطنی ریاکاری کے تعلق سے ڈانٹا ہے کہ تم ظاہری چیزوں پر پیالے کو اور رکابی کو تو دھوتے ہو، لیکن اپنے اندر کی میل وہ نہیں تم دھوتے ہو. تو اسی طرح پھر 6ٹھی دعوت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ایک اور شخص کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک جلندر نام، ایک جلندر بیماری میں مبتلا ایک مریض ہے، اس کو شفا دیتے ہیں. اور بائی دا وے میں بتاتا چلوں کہ جلندر یہ بازوؤں میں، ٹانگوں میں، جوڑوں میں سویلنگ ہو جانا، ہاں بالکل، سوجن ہو جانا، یہ اس بیماری سے خداوند یسوع مسیح نے شفا دی. اچھا، ان 6 دعوتوں میں خداوند یسوع مسیح کچھ دے رہا ہے، شفائیں ہیں، نصیحتیں ہیں، کلام ہے، برکت ہے، اور پیشین گوئیاں ہیں. لیکن 7ویں دعوت جس کے تعلق سے آج ہماری یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، پاک عشاء، آخری فسح. اور اس دعوت میں نہ تو
کوئی اور چیز، نہ تو کوئی شفا ملی ہے، لیکن اس دعوت میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنا ہی بدن پیش کر دیا، آمین آمین، اپنا لہو پیش کر دیا، ایسا ہی ہے، جی جی، کہ آخری اور 7 کا عدد یہودی اور رومی تناظر میں اور عبرانی یونانی تناظر میں ہم دیکھیں تو وہ کاملیت کا عدد ہے۔ کاملیت کا عدد ہے۔ تو میں اس سے یہ سیکھتا ہوں اور سکھانے کی غرض سے بتانا یہ چاہتا ہوں برکت کے لیے کہ یسوع مسیح کا بدن، اس کا لہو، وہ ایک کامل قربانی ہے۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کفارے کی بھی ضرورت تو نہیں۔ اسی لیے یہ آخری فصح بھی ہے، بالکل 7ویں یہ فصح ہے، جی۔ اور جس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 6 باب میں خود فرمایا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو نہیں کھاتا اس میں ہمیشہ کی بھی زندگی نہیں ہے۔ اور اس میں سے پاک عشاء میں سے 3 اسباق میں نے غور کیے، لکھے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، جی ضرور، کہ نمبر 1 یادگاری کی بات، یادگاری کی، میری یادگاری میں یہی کیا کرو، یہی کیا کرنا یادگاری کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات، بڑا خوبصورت جملہ آفتاب صاحب نے بولا کہ یہ مستقبل کی نجات کا اعلان ہے۔ واہ، وہ کہ یہ پرانی باتیں پوری ہوئی ہیں، لیکن یہ مستقبل کی طرف بھی نجات کا ایک پرچار ہے، ایک اعلان ہو گیا ہے رہائی کا، کہ اب اس طرح آپ کو رہائی ملے گی۔ اور یہ یادگاری کی عبادت خروج 12ویں باب کی 42ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ تمہاری قوم موسیٰ کو اور ہارون کو خدا کہہ رہا ہے کہ نسل در نسل یہ مانا کرے۔ اور یسوع نے خود کہا کہ یہ میری یادگاری، اور یادگاری کیا ہے کہ میرا بدن تمہارے گناہوں کے لیے توڑا گیا، میرا کفارہ، تمہارا کفارہ میں نے دے دیا ہے، میری جان تمہارے لیے ہے، میرا خون تمہارے لیے۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے سیکھی، برکت کی بات، یہ سیپریشن کی رات ہے، یہ الگ کیے گئے شاگردوں کو الگ کر کے خدا یسوع سے ایک بالا خانہ، تم میرے چنے ہوئے ہو، تم دنیا سے الگ ہو، جیسے پاشا شروع میں فرما رہے تھے کہ یہ ہمیں بے دینی کو اور دینداری کو ہمیں منفرد کر دیا دنیا میں، ہمیں دنیا میں عظیم بنا دیا۔ اس میں خداوند کا شکر اس ساکرامنٹ کے لیے، اس عظیم قربانی کے لیے، جس کے وسیلے سے ہم دنیا میں نمودار اور پرومیننٹ کرسچن، پرومیننٹ لوگ بنے ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ بنے ہیں۔ تو موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو الگ کیا، خدا کا حکم بھی تھا کہ اسرائیل کا گھرانہ صرف کھائے، اور تیسری بات کہ صرف چنے ہوئے لوگ کھائیں، سارے نہیں کھا سکتے، ملی جلی بھیڑ وہ نہیں کھا سکتی۔ افسوس کے ساتھ ملک پاکستان کی کلیسیاؤں میں بہت اس طرح کا یہ ایک ناسور پھیل چکا ہے کہ سارے ہی ملی جلی بھیڑ کو شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط تفسیر ہے اور غلط اعمال ہے جو ہمارے چرچز میں دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک اسپیسیفک، ایک آپ کا پورا ایک بایو ڈیٹا، آپ کی پوری ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جس کے اکارڈنگ آپ میز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ خداوند نے، کیونکہ یہ خدا کی میز ہے، یہ پاک میز ہے، یہ ہر خاص و عام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چنے ہوئے بلائے ہوئے کی، الگ کیے ہوئے لوگوں کی ہے۔ خاص لوگ ہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں سے آج ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر ساجد، آپ نے بڑی اچھی باتیں فرمائی۔ تو آخر میں چاہتا ہوں کہ پاد صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ جی پادری صاحبان اور ناظرین، جی ہم تینوں کی گفتگو کا جو نتیجہ ہے، لب لباب جو ہے، ہاں جی، اس کے مطابق یہ ہے کہ مسیح یسوع اس ضیافت کے وسیلہ سے ایک آئیڈیالوجی ہمیں پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے راست باز کی آئیڈیالوجی۔ اس میں یہ ہے کہ راست باز کو کیسا ہونا چاہیے؟ ساتھ دشمن بیٹھا ہے اور پتہ بھی ہے، لیکن صبر، تحمل، بردباری کی انتہا یہ ہے کہ پتہ بھی ہے لیکن مسیح یسوع اسے کچھ بھی کہہ نہیں رہے اور اپنے شاگردوں کو بھی اسے کچھ کہنے کی ترغیب نہیں دے رہے۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر آفتاب جی، میں شکر گزار ہوں آپ کا تشریف لائے۔ پاسٹر سیمول غلام آپ کا بھی بہت شکریہ، پاسٹر ساجد آپ کا بھی۔ ناظرین، آج کے دن کی اہمیت ہم نے جانی سیکھی، آخری فصح کے تعلق سے آپ تک خدا کا کلام پہنچا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبوں نے برکت حاصل کی ہے۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، ہمارے نمبرز سکرین پر موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی موجود ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اپنی دعائیہ درخواستیں بھیج سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن۔ Prince of Peace, Prince of Peace.